بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ان واقعات کے محرکات آج کے پروگرام کا یہ موضوع ہے، اور اس موضوع کے تحت یوکرائن جنگ، جرمنی اور آزاد کشمیر سے متعلق چند واقعات کے بارے میں مختصراً بات کی جائے گی۔ گزشتہ ہفتہ کے دوران روس نے یوکرائن کے شمالی علاقہ خارکیو پر حملہ کیا تھا۔ یوکرائن کے بارڈر پر جاسوسی کرنے والے ادارہ کے کمانڈر ڈینس یاروسلافسکی کے مطابق اس علاقہ میں یا تو غفلت یا پھر کرپشن کی بنا پر کسی قسم کا بھی دفاع موجود نہ تھا۔ اس افسر کے مطابق روسی افواج بڑے آرام سے اس علاقہ پر حملہ آور ہوئیں اور یوکرائن کے علاقہ کو فتح کرتی گئیں۔ واضح رہے کہ خارکیو یوکرائن کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور کئی ماہ سے اس خطرہ کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اس علاقہ پر روس حملہ کر سکتا ہے، مگر اس علاقہ کے دفاع کے لیے مناسب بندوبست نہ کیا گیا۔ یوکرائن کے صدر نے فوری طور پر ذمہ دار کمانڈر بریگیڈیئر یوری ہالوشکن کو برطرف کر کے میجر جنرل مائی خیلو ڈراپاٹی کو علاقہ کی ذمہ داری سونپ دی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ اب پچھتائے کیا ہو تو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ روسی حکومت کے ترجمان کے مطابق روس شہر خارکیو پر حملہ کرنے یا اس پر قبضہ کرنے میں قطعاً دلچسپی نہیں رکھتا۔ آئی ریپیٹ کہ شہر خارکیو میں روس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ وہ اس شہر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ روس کی افواج نے جو اس علاقہ پر حملہ کیا ہے وہ اس سے دراصل دو مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ یوکرائنی افواج اور اس کے پاس موجود فوجی ہتھیاروں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یوکرائن کا جو دریائے ڈنیپر کے مغرب میں علاقہ ہے اس علاقے پہ جتنا زیادہ پر وہ روس قبضہ کر سکتا ہے وہ کر لے، کیونکہ اگر آئندہ اس علاقہ میں کوئی ناٹو کی طرف سے جنگ متوقع ہے تو پھر یہ جتنا زیادہ علاقہ دریائے ڈنیپر کے مغرب میں روس قبضہ کر لے گا، اس علاقے کو وہ بطور بفر زون استعمال کر سکے گا ناٹو حملے کے خلاف۔ اور اگر جائزہ لیا جائے پچھلے چند دنوں میں جب سے روس نے خارکیو کے علاقے پر حملہ کیا ہے تو وہ بڑی آسانی سے یہ دونوں مقاصد حاصل کر رہا ہے۔ اب تازہ رپورٹس کے مطابق فرانس نے بھی اپنی افواج کو یوکرائن بھجوانے سے گریز کی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے، اور اسی طرح پولینڈ بھی صرف اپنے بارڈر پر ملک کے دفاعی نظام کو بہتر کرنے پر اپنی مساعی صرف کر رہا ہے، اور اپنی افواج یوکرائن میں بھجوانے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھلا رہا۔ جرمنی کی پارلیمنٹ میں سی ڈی یو، ایف ڈی پی اور گرین پارٹی ممبران نے یوکرائن کی فضائی حدود کی حفاظت کے لیے یوکرائن کے ارد گرد 70 کلومیٹر کے علاقہ میں ناٹو ایئر ڈیفنس قائم کرنے کی تجویز دی ہے، اور انہوں نے ایران کی طرف سے جو اسرائیل پر چند روز قبل حملہ کیا گیا تھا، جس میں ڈرونز، راکٹس اور میزائلوں کو فضا میں تباہ کر دیا گیا تھا، اس کا بھی حوالہ دیا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ یوکرائن کی جو فضا کی حدود ہے اس کے ارد گرد 70 کلومیٹر کا ایسے حفاظتی حصار بنا دیا جائے۔ تو جب یہ بات چیت سوموار کے روز جرمن پارلیمنٹ میں پیش ہوئی تو جو ایس پی ڈی اس وقت جو حکمران پارٹی ہے اور کولیشن میں سب سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس ہیں، تو انہوں نے اس تجویز کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دی اور کہا کہ یہ تو روس کے ساتھ ایک قسم کی آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا، وہ اس کے حق میں قطعاً نہیں ہے۔ اسی طرح امریکہ اور مغربی ممالک نے روسی صدر کی طرف سے اتوار کے روز اپنے قابل اعتماد وزیر دفاع شوئیگو کو تبدیل کر دینے پر 2 دن خوب بغلیں بجائیں، لیکن جب روس کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ وہ شوئیگو کو روسی سیکیورٹی کونسل کا سیکرٹری بنا رہے ہیں، جو کہ وزیر دفاع کی نسبت بڑا عہدہ ہے، تو امریکہ اور مغربی ممالک میں بغلے بجانے والوں کے منہ لٹک گئے۔ ناظرین، اس وقت یوکرائن جنگ کی وجہ سے امریکہ، ناٹو اور دیگر مغربی ممالک میں عجیب و غریب صورتحال چل رہی ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو روس ان سب کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ یوکرائن کے صدر کو ایک عام اور سادہ سی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ امریکہ اور ناٹو ممالک یوکرائن کی آبادی کو ایک فضول سی جنگ میں بطور چارے کے استعمال کر رہے ہیں۔ فوجی میدان میں یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از مین بیہائنڈ دی گن، ناٹ دی گن وچ میٹرس،
یعنی جب آپ کسی توپ یا گن آپ کے پاس ہو تو اصل میں وہ اس وقت افیکٹو ہوگی جب اس کو چلانے والا اس کو مؤثر طریقے سے استعمال کرے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے اٹ از مین بیہائنڈ دی گن وچ میٹرز ناٹ دی گن اٹ سیلف. اب امریکہ اور ناٹو جتنے مرضی ہتھیار یوکرین کو دیتے جائیں، جب تک ان ہتھیاروں کو مؤثر رنگ میں چلانے والے ہی نہیں لوگ ہوں گے یا استعمال کرنے والے ہی نہیں ہوں گے تو یوکرین کے صدر کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پھر ان ہتھیاروں کا کیا فائدہ ہے. اور 2 سال سے اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ اور ناٹو ممالک اپنی افواج اس کے ملک میں بھیجنے کے معاملے میں قطعاً انٹرسٹڈ نہیں ہیں. یوکرین کے عوام کو جتنی جلدی اس بارے میں سمجھ آ جائے بہتر ہے. انہیں چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے اس ساری جنگ پر غور کریں اور پھر اپنے صدر کو بھی سمجھانا چاہیے اور مزید نقصان سے بچیں. اب اگر دیکھا جائے جیسے اس بات چیت کا ہیڈنگ رکھا ہے کہ محرکات کیا ہیں ان واقعات کے، تو یوکرین میں ہونے والے ہر قسم کے جو واقعے کا محرک وہاں کا حکمران ہی بنتا ہے، کیونکہ وہ بروقت اپنے قومی مفادات کا درست ادراک نہیں کرتا اور اس کے مطابق قدم نہیں اٹھاتا، دوسرے ممالک کی باتیں سنتا ہے اور اپنے ملک کے مفادات کو داؤ پر لگا دیتا ہے. یونین آف یورپین فٹ بال ایسوسی ایشن کے تحت UEFA کپ کے مقابلے جرمنی بھر میں 14 جون سے شروع ہو کر 14 جولائی تک چلیں گے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ یورپ بھر سے فٹ بال کے ملینز کے قریب شائقین جو ہیں وہ جرمنی کا رخ کریں گے. اس وقت شائقین کا سب سے بڑا مسئلہ ٹرانسپورٹ کا بنتا نظر آ رہا ہے. جرمنی میں ریل کا نظام بہت عمدہ اور قابل اعتماد سمجھا جاتا تھا، لیکن کچھ عرصہ سے جرمنی کے ریل کے ادارہ کی سستیوں اور مطلوبہ سرمایہ کاری نہ کرنے کی وجہ سے ریل کے پرانے انفراسٹرکچر کو وقت کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ چونکہ اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا، جس کا نتیجہ اب سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. اس وقت ایک سروے کے مطابق جرمنی بھر میں جو لمبی مسافت کی ٹرینیں ہیں یا ریل گاڑیاں، ان کی 36% تعداد، یعنی ان ساری گاڑیوں کا جو لمبے فاصلے پر چلتی ہیں، 36% غیر معمولی تاخیر اور کینسلیشن کا شکار اس کی جو یہ تعداد ہو رہی ہے. اسکاٹ لینڈ کی فٹ بال تنظیم سمیت یورپ بھر کی فٹ بال تنظیموں نے اپنے شائقین کو مطلع کرنا شروع کر دیا ہے کہ جرمنی میں ریلوں کی تاخیر اور کینسلیشن کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جرمن ریلوے نے ٹورنامنٹ کے دوران روزانہ 10,000 اضافی نشستوں کا اعلان تو کیا ہے، لیکن اگر شائقین بروقت میچ دیکھنے کو ہی نہ پہنچ سکے تو ان اضافی سیٹوں کا بھلا کیا فائدہ ہوگا. اس وقت تمام یورپی ممالک کی فٹ بال تنظیمیں جرمنی پر دباؤ تو ڈال رہی ہیں کہ وہ کم از کم ٹورنامنٹ کے دوران تو ریل کے نظام کو کچھ اس طرح کنٹرول کرے کہ تمام ٹرینیں بروقت اور باقاعدگی سے چل سکیں. یورپ میں رہنے والوں کو علم ہے کہ یورپین فٹ بال کے شائقین اکثر مادر پدر آزاد ہوتے ہیں اور شراب کے بے انتہا استعمال کے باعث آپے سے بھی باہر ہو جاتے ہیں. اب اگر ریل کے اوقات میں تاخیر ہوتی ہے یا ٹرین کینسل کرنی پڑتی ہے تو ایسے بکھرے ہوئے مادر پدر آزاد شائقین جو ہیں فٹ بال کے، ان کو جرمن پولیس پھر کیسے کنٹرول کرے گی، یہ تو بہرحال ماہ جون اور جولائی میں خود ہی پتہ چل جائے گا. تو اب اگر جرمنی میں اس وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی کوئی صورتحال خراب ہو جاتی ہے تو ان واقعات کے محرکات میں بنیادی کردار جرمنی میں جو ریل ہے اس کے جو چنیدہ عہدیداران ہیں ان کا ہی قصور بنتا ہے. پچھلے چند روز سے آزاد کشمیر میں شروع ہونے والا احتجاج ابھی تک جاری ہے. حکومت کی طرف سے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 50% کمی کو مقامی آبادی کے ترجمانوں نے رد کر دیا ہے. رینجرز کو راستہ سڑک نہیں جانے دیا گیا تھا، تو ان کو اب بذریعہ فضا یعنی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے مظفر آباد پہنچا دیا گیا ہے. کشیدگی شدت سے جاری ہے اور مشتعل جو عوام ہیں انہوں نے رینجرز اور پولیس پر حملے بھی کیے ہیں اور ان کی کئی گاڑیوں کو بھی نظر آتش کر دیا ہے. پنجاب میں تو بہت عرصہ سے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا کالا قانون نافذ ہے. چونکہ پنجابی ایک لائی لگ سی قوم ہے اس لیے وہ بولتی تو ہے نہیں. کشمیری بہرحال ایک مختلف قوم ہے. پنجابیوں کی طرح ان کو بھی طاقت کی لاٹھی سے ہانکنا درست پالیسی نہیں ہے. لیکن کیا کیا جائے، جب انسان کے پاس بے شمار طاقت ہو اور لامحدود اختیارات مل جائیں تو پھر خود بخود انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگ جاتا ہے اور کسی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا.
تاہم جب سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو پھر فائلوں کا منہ بھرنے کے لیے کمیشن اور کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ بانی پاکستان اس ملک کی گورننس کے لیے سب کچھ دے گئے تھے، لیکن کوئی بھی قائد اعظم کے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ دن بدن پاکستان کے تمام معاملات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں۔ اور اس خرابی کے بنیادی محرکات میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ نااہل، کرپٹ اور بے ایمان جو حکمران ہیں ان کا سب سے زیادہ کردار ہے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔